السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مہینہ ہے، حضور سے محبت کرنے والے اور نبی کے عاشقوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خوشیاں، اس کی برکتیں اور اس کے فیضان کرم سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شاد کام فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ خواہ کہیں پر بھی رہتے ہوں اور کسی بھی حال میں رہتے ہوں، مگر جب یہ ماہ مبارک جلوہ فگن ہوتا ہے تو وہ اپنی محبتوں کی خراج اور اپنے عقیدتوں کی سوغات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں حضور کے آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، حضور کے فضائل و برکات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ پر علماء تقریریں کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ پورا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے تذکرے اور آپ کی یادوں میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ یہی پیغام ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ارشادات میں دیا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی ہی نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ان کے شہزادے گرامی مجدد ابن مجدد مفتی اعظم عالم حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو ہم الحمدللہ سنی مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ قبرستان میں بھی، بلکہ میدان محشر میں بھی ہم مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمتوں کے گیت گاتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو سلام ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت پر سلام جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے تب بھی پڑھیں گے اور میدان محشر میں بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے محبت اور حضور سے عقیدت اور آپ سے عشق کی پہچان ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں اپنے عشق کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اس مقدس مہینے کے صدقے میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا سے نفرتوں کا اور فسادات کا اور جنگ و جدال کا خاتمہ فرمائے، ساری دنیا میں امن پیدا فرمائے اور شوکت اسلام کو دوبالا فرمائے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ کے پیارے محبوب، ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ، آپ کی نبوت عامہ کا اعلان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب قل انی رسول، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ خود لوگوں سے فرما دیں، آپ خود ساری دنیا کو بتا دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی عقیدے اور نظریے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو، عرب کا ہو، افریقہ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی کی رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کی طرف، تمام خلق کی طرف ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول پاک کی رسالت عامہ کا اعلان کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں اللہ کی جانب سے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمام خلق کی طرف، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف، ساری کائنات کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کسی ایک علاقے کی طرف، کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک ملک کی طرف، کسی ایک خطے کی طرف، کسی ایک مخصوص آبادی کی طرف نبی اور رسول بن کر کے آتے تھے۔ اسی لیے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء دنیا میں ہوتے تھے، مگر اللہ کے نبی کو، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کے آخر میں بھیجا کہ سب کے سب گزر جائیں، کیونکہ جب بھی ایک نبی کا زمانہ آتا اور اس کے بعد دوسرا نبی آتا تو پہلے نبی کی شریعت ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی، پہلے نبی کی تعلیم ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ اب جب دوسرا نبی آتا یا دوسری شریعت آتی یا دوسری کتاب آتی
تو اب اس کتاب کی اتباع سب پر لازم تھی، اس نبی کی اتباع سب پر لازم تھی، اس نبی کی پیروی سب پر لازم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو پہلے گزار دیا، سارے نبی گزر گئے، سب کے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ آپ کی نبوت کبھی ختم ہوگی، نہ آپ کی رسالت کبھی ختم ہوگی، نہ آپ کا پیغام کبھی ختم ہوگا، نہ آپ کی کتاب کا حکم کوئی منسوخ کرے گا، بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی اب صرف محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سارے کے سارے انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے اور سارے انبیاء کی تعلیمات بھی رخصت ہو گئی۔ سب کے اخیر میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم، آپ کی سیرت، آپ کا پیغام، آپ کی کتاب، اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آپ کی شریعت کو، آپ کی کتاب کو اور آپ کے احکام کو منسوخ کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کیا بلکہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف آئیں گے کیونکہ آپ نے دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، مگر اب جب آئیں گے تو نہ کوئی نئی شریعت لے کے آئیں گے، نہ خود اپنی شریعت لے کے آئیں گے، بلکہ اب رسول پاک کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، حضور کو فالو کریں گے، حضور کی تعلیمات کو دنیا میں پیش کریں گے اور حضور ہی کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حضور ہی کی شریعت کے احکام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی پیغمبر آئیں گے بھی تو وہ پیغمبر اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ تو یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی رسالت کو ایسی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ آج اس وقت اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک اب صرف نجات کا ایک راستہ ہے، کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام اسلام ہے، اس طریقے کا نام رسول پاک کی شریعت ہے، اور وہ ایک سیرت ہے جو ساری دنیا کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، اور اس سیرت کا نام رسول پاک علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی نبی کی کوئی تعلیم، کسی بھی نبی کی کوئی شریعت اور کسی بھی نبی کی سیرت طیبہ کبھی بھی پوری انسانیت کے لیے قابل عمل نہیں رہی۔ وہ جس زمانے میں آئے، جس قوم کی طرف آئے، جس ملک کی طرف آئے، جس امت کی طرف آئے، ان کے لیے ان کی سیرت، ان کی شریعت، ان کے احکام قابل عمل رہے، مگر ایک ذات 1,24,000 انبیاء میں یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء میں صرف ایک ذات جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ کی پوری سیرت پورے اعتماد کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ لائق عمل، قابل تقلید اور لائق نجات ہے۔ بس ایک راستہ اور ایک سیرت، وہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر آپ کو میں آج کچھ زمانے کے ان حالات کے اعتبار سے چند باتوں پر توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ میں سارے خلق کی طرف
اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ ساری مخلوق کی طرف کسی بھی انسان کو ساری انسانیت کیوں فالو کرے گی؟ کیوں ساری دنیا کسی ایک انسان کی اتباع کرے گی؟ کیوں؟ اور اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں، ہر انسان کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ کسی کو میٹھا بہت پسند ہے، کسی کو تیکھا بہت پسند ہے، کوئی ناچ گانے تماشے میں مست رہتا ہے، کوئی بڑی سنجیدگی کی زندگی گزارتا ہے، کوئی بڑا باتونی ہے، کوئی بالکل خاموش رہتا ہے، کسی کو بہت زیادہ گھومنا ٹہلنا پسند ہے، کسی کو گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں۔ تو الگ الگ طبیعتیں ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، پھر ہر ایک ملک الگ الگ ہے، ہر ملک کا کلچر الگ ہے، الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر ایک کے طریقے زندگی الگ الگ۔ ایک انسان کو ساری انسانیت کیوں فالو کرے گی اور کیسے فالو کرے گی؟ آج آپ اس چیز پر خاص توجہ دیں، اور انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں گا دلائل شرعیہ کی روشنی میں بھی اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں بھی، کہ وہ ذات صرف اگر کسی کی ذات سارے انسانوں کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے اور ہے تو وہ صرف رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انسان ہیں، جتنے لیڈر ہیں اور جتنے رہنما ہیں جنہوں نے دنیا پہ اپنا اثر چھوڑا، کسی میں وہ خوبی موجود نہیں کہ ساری دنیا اس کی فالوور بن سکے، سوائے ایک ذات کے، وہ ذات جناب محمد الرسول اللہ کی۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اگر اس جمعے میں گفتگو باقی رہی تو اگلے جمعے میں بھی اس پر گفتگو کروں گا۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس انسان کو ساری دنیا فالو کر سکے، جو ساری دنیا کا قائد بن سکے، جسے ساری دنیا اتباع کرے، جس کے حکم کو مانے، اس کے اندر چند خوبیاں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے، سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی اتنا پاکیزہ ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ جب بھی کوئی اس کے قریب ہو، ہر ایک کا وہ دل جیت لے۔ اس کا حسن اللہ نے ظاہری طور پر ایسا حسن دیا ہو کہ دنیا میں ایسا کوئی حسین نہ ہو، اس کا دل اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا میں کسی کا ایسا دل نہ ہو، اس کی سیرت اتنی پاکیزہ ہو کہ دنیا میں اس سے اچھی کسی کی سیرت نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم فطری طور پر، انسان فطری طور پر حسن پرست ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا، ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ عیب نہیں ہے، یہ ہماری فطری چیز ہے۔ آپ دو چیزیں سامنے لاؤ، ایک چیز خوبصورت نظر آتی ہو، ایک چیز بدصورت ہو، تو سارے کی ساری نگاہیں خوبصورت چیز کی طرف اٹھیں گی۔ اچھا مکان، دو مکان کھڑا کر دیجئے، دو دروازے کھڑے کر دیجئے، دو انسانوں کو کھڑا کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ فطری طور پر اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھی چیز، اچھا رنگ، اچھا انسان، اچھی زندگی، یعنی جو جس میں حسن ہوتا ہے، طبیعت ہماری ایٹومیٹک حسن کی طرف مائل ہوتی ہے۔
ہم راستے سے گزرتے رہتے، کئی بچے نظر آتے ہیں، ان میں ایک بڑا بھولا اور پیارا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کے گال پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ مجبور ہیں ہم اپنی فطرت سے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں بدصورتی پسند ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بولو بھائی، اس کی خوبصورتی کا جو بھی معیار ہو، مگر یہ فطرت انسانی ہے، اللہ نے ہر انسان میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قائد وہ ہونا چاہیے جو ساری دنیا جس کو فالو کرے، اس کے اندر یہ حسن ہونا چاہیے کہ ظاہر اس کا ایسا حسن و جمال والا ہو کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین نہ ہو۔ ارے تب تو سب سے زیادہ اٹینشن اس کی طرف ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ظاہر کا حسن نہیں، بلکہ باطن سے بھی وہ اتنا ہی خوبصورت ہو، اندر سے بھی وہ اتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی عادتیں اتنی خوبصورت ہو، اس کے طور طریقے بھی اتنے ہی خوبصورت ہو، اس کی چال ڈھال بھی اتنی خوبصورت ہو، اس کے اخلاق و کردار بھی اتنے ہی خوبصورت ہو، اس کی زندگی کا ہر کام اتنا خوبصورت ہو کہ جیسے وہ ظاہر میں حسین ہے ویسے ہی وہ باطن میں بھی حسین ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اب آپ اس شرط پر ساری دنیا کو تلاش کریں، ساری دنیا کو دیکھیں، لا محجبینوں میں کوئی محجبی، لا حسینوں میں کوئی حسین، لاؤ حسن کی سوغات پانے والوں میں کوئی ایسا حسین جو محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لاؤ جنہوں نے مصطفیٰ پیارے کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی زندگی پائی، جنہوں نے حضور کو سامنے سے دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! وہ ڈنکے کی چوٹ پر علن اعلان سب کے سامنے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو پیدا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ آپ ذرا بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہوتا ہو، مگر صرف ایک ذات جناب محمد الرسول اللہ کی ہے، جن کے بارے میں امام عشق و محبت سیدی سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لاؤ کوئی شخصیت، لاؤ کوئی شخصیت لاؤ۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا تو ایک ذات ملی حضرت یوسف کی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت تلاش کیا تو ایک ذات ملی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب آپ کو کوئی ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے نیبو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، نہ درد کا احساس ہوا اور نہ انگلی کے کٹنے کا اندازہ لگا۔ وہ حضرت یوسف کے حسن میں ایسی کھو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلی کٹ گئی، نیبو نہیں انگلی کٹ گئی، مگر انہیں پتہ نہیں چلا وہ حضرت یوسف کا حسن تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف کا حسن وہ ہے کہ جسے دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی،
مگر یا رسول اللہ آپ کے حسن پر ہم قربان۔ اعلیٰ حضرت کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ وہاں حسن دیکھ کے انگلیاں کاٹی گئیں، یہاں آپ کے نام پر لوگ گردنیں کٹاتے ہیں۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی 14ویں رات کی چاند میں میرے آقا تشریف فرما تھے اور حضور پر ایک چادر مبارک تھی، ایک سرخ رنگ کی چادر تھی جس میں کالے رنگ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا وہی چادر اوڑے ہوئے چاندنی رات میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا ایک مرتبہ آسمان کے چاند کو دیکھتا، ایک مرتبہ آمنہ کے چاند کو دیکھتا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا یا رسول اللہ ارے چہرے کا حسن تو الگ ہے، چاند کی چاندنی تلوے کے حسن کو بھی نہیں پا سکتی۔ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں صحابہ کرام کی فدائیگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کے جمال جہاں آرا کا یہ عالم تھا کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہم بہت تیز نگاہوں سے ٹک ٹکی بات کر کے ہم حضور کی طرف کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایسا نور ابلتا تھا، ایسا نور کہ فوارے حضور کے چہرے پہ قربان ہوتے تھے کہ ہماری نگاہیں بہت زیادہ جم کر کے حضور کے چہرے پہ نہیں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حسن رسول اعظم کا یہ عالم ہے کہ سبحان اللہ حضرت سیدہ عائشہ رات کی تاریکی ہے اور آپ ایک کپڑے کی سلائی کر رہی ہیں، اسی دوران سیدہ عائشہ کی سوئی ہاتھ سے گر گئی، گم ہو گئی، تلاش کر رہی ہے مگر تلاش کرنے کے باوجود سوئی نظر نہیں آتی۔ اسی درمیان مصطفیٰ جان رحمت کمرے میں تشریف لائے، چہرے کے نور کا وہ اجالا پھیلا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میری سوئی مجھے مل گئی۔ تو حسن ایسا کہ حضرت یوسف کا حسن بھی نبی کے حسن پہ قربان ہو جائے، بلکہ یوسف کا حسن بھی تو نبی کے حسن کا صدقہ ہے، حضور ہی کے حسن کا صدقہ ہے۔ تو فالوور جو حسن کی طرف بڑھتے ہیں تو پوری کائنات میں کوئی ایسا حسین نہیں جس کا حسن مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ صرف ہمیں اور آپ کو کتنا زمانہ ملے گا ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن چلیے ٹھیک ہے 1400 سال سے لے کے اب تک تواتر کے ساتھ یہ بتایا جا سکتا ہے حضور کے زمانے میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ تھا، تابعین کے زمانے میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ تھا، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ تھا۔ اسی طریقے سے دور بدلتا چلا گیا، ہر صدی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہر زمانے کے علماء کی کتابیں موجود ہیں، کسی بھی صدی میں حضور سے زیادہ کوئی حسین پیدا نہ ہوا، مگر حضور سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں حضور سے زیادہ حسین آپ سے پہلے بھی کوئی نہ آیا؟ یہ فیصلہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہم 1400 سال کا فیصلہ کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے تو آدم تک ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء گزرے، ان کی امتیں گزری، شہداء اسلام گزرے، صدیقین گزرے، بڑے بڑے صلحاء اللہ کے ولی گزرے، بڑے بڑے حسین و جمیل گزرے۔ آخر ہم کیسے فیصلہ کریں کہ دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب تک یہ کائنات رہے گی
کوئی حضور سے بڑھ کر حسین نہ آیا نہ کبھی آئے گا. یہ فیصلہ 1400 سال کا تو ہو سکتا ہے مگر پوری دنیا کی جو عمر ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف چلیں, ایک ایسی ذات کی طرف چلیں جس نے آدم کو بھی دیکھا, عیسیٰ کو بھی دیکھا, موسیٰ کو بھی دیکھا, نوح کو بھی دیکھا, ابراہیم کو بھی دیکھا, اسماعیل کو بھی دیکھا, سارے نبیوں کو دیکھا, ساری امتوں کو دیکھا, سارے ولیوں کو دیکھا, صحابہ کو بھی دیکھا, اور قیامت کی صبح تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کو دیکھتا رہے گا. آخر وہ کون سی ذات ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے سب کو دیکھا ہو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین کون ہے. جس نے سب کو دیکھا ہو وہی بتا سکتا ہے سب سے زیادہ حسین کون ہے. تو اب آئیے, انسانوں میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا, فرشتوں میں سارے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى مثلک. اے مصطفیٰ زمین کا کونا کونا چھان ڈالا, مشرق کو دیکھ ڈالا, مغرب کو دیکھ ڈالا, شمال کو دیکھ ڈالا, جنوب کو دیکھ ڈالا, تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک دیکھا, انسانوں کو دیکھا, پریوں کو دیکھا, جناتوں کو دیکھا, فرشتوں کو دیکھا, آدم سے لے کے آپ تک سب کو دیکھ ڈالا. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. اس لیے ساری دنیا کی اگر کوئی قیادت کر سکتا ہے اور ساری دنیا میں کسی کا سکہ چل سکتا ہے اور حسن ظاہر بھی ہے حسن باطن بھی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. اس لیے حضور کی رسالت سارے خلق کے لیے عام ہے اور سب کو یہ حق ہے کہ وہ صرف حضور علیہ السلام کی پیروی کرے. اس کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں, انشاءاللہ اگلے خطاب میں یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پورے یقین کے ساتھ, پورے شرح صدر کے ساتھ, پوری محبت عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین رکھو انہی کی پیروی, انہی کی اتباع, انہی کی شریعت, انہی کی سیرت, انہی کے احکام اور انہی کی غلامی دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب ہے. باقی ساری چیزیں غلط اور باطل ہیں. اب نہ کوئی حضور جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ اب آ سکتا ہے. آخری پیغمبر, آخری کتاب, آخری شریعت, آخری دین لے کر کے ہمارے نبی آئے. اسی میں نجات ہے, اسی کو تھام لو, اسی کی اتباع کرو, اسی پہ قائم رہو. یہی حق ہے اور حق کے ساتھ جینے میں جتنا مزہ آتا ہے اس سے زیادہ حق کے ساتھ مرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.